الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم أنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين صدق الله العظيم. معزز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، 10ویں محرم کی فضیلت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سے موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ بڑے اہم کام اسی دین میں انجام پائے. لیکن ایک بڑا غمناک واقعہ پیش آیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، جو زیادہ غمناک تھا، جس میں بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے صرف یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت امام حسین کی شہادت 10ویں محرم کو ہوئی، اس لیے اس کے فضائل ہیں. حالانکہ بات الٹی ہے. بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم کو ہوئی. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، نہ کہ 10 محرم کی فضیلت. اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اگر واقعہ سمجھنا ہو تو اس کے لیے تو کافی وقت چاہیے. اس لیے کہ یہ واقعہ شروع ہوتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سن ہجری 35 سے. سن ہجری 35 میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 12 سال خلافت ختم ہوئی اور آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ شہید کر دیے گئے. وہیں سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے. لیکن ہم تھوڑا آگے سے اس واقعے کو سنتے ہیں، اس لیے کہ حضرت عثمان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد آیا، آپ کا زمانہ آیا، اور آپ کو بھی شہید کر دیا گیا. اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے. انہوں نے 6 مہینے خلافت اختیار کی اور اس کے بعد اپنا استعفیٰ دے دیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آخری وقت ہے. حضرت امیر معاویہ نے 19 سال خلافت کو سنبھالا، ملوکیت کو سنبھالا. خلافت تو حضرت امام حسن کے 6 مہینے پر ختم ہو گئی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے 30 سال تک خلافت رہی، اس کے بعد ختم ہو گئی. اس کے بعد ملوکیت شروع ہوئی تو وہ سب سے پہلے بادشاہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کا آخری زمانہ، وہیں سے بات شروع کرتے ہیں. 19 سال انہوں نے حکومت کی. سن ہجری 41 میں، سن ہجری 41 میں وہ بادشاہ بنے اور سن ہجری 60 میں ان کا وصال ہوا. سن ہجری 56 میں جب وہ بہت بوڑھے اور ضعیف ہو گئے تو انہوں نے بہت سے جگہ کے گورنروں کو بلایا اور مشورہ کیا کہ بھئی اب خلیفہ کس کو متعین کیا جائے. تو مختلف رائے آئی. اس میں ایک رائے یزید کی بھی آئی. یزید بن معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا یزید، اس کی بھی رائے آئی کہ بھئی اس کو بھی خلیفہ بنایا جائے. اور یہ طے ہوا کہ آپ کے بعد مسند خلافت پر یزید کو بٹھایا جائے گا. اب اس زمانے میں جو خلیفہ بنتا تھا اس کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرتے تھے،
یعنی بیعت کرنا ضروری ہوتا تھا. اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ووٹ کرنا. تو ہمارے یہاں تو اختیار ہوتا ہے ووٹ کس کو بھی ڈالیں، لیکن خلافت میں، بادشاہت میں یہ اختیار نہیں رہتا، بلکہ ہر ایک کو زبردستی، یعنی جس کو خلیفہ مقرر کیا ہے اس کے اوپر بیعت کرنی ہوتی ہے. تو مسلمان تو مشورہ کر کے خلیفہ بناتے تھے. اب یزید جب خلیفہ بنا تو عرب کے جتنے ممالک تھے وہاں کے گورنروں نے یزید کے اوپر بیعت کی. اس میں کچھ صحابہ بھی تھے. اب یزید یعنی سن ہجری 56 میں حضرت امیر معاویہ ہی کی موجودگی میں یزید کے ہاتھ پر بیعت لینا شروع کر دیا گیا. سن ہجری 60 میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. جب انتقال ہو گیا تو اب عہد کے اوپر، مسند کے اوپر یزید بیٹھ گیا اور اس نے فرمان جاری کیا بھائی سب کو میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنی ہے. اب سب نے بیعت کر لی سوائے 4 بڑے اکابر صحابہ نے. اب ان کو معلوم تھا کہ یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نہیں. یہ اگرچہ اس کے اندر ملک کو چلانے کی صلاحیت تو ہے لیکن وہ نیک نہیں ہے، اخلاقی اعتبار سے وہ کچھ گرا ہوا ہے، اور اللہ کے ساتھ ربط و تعلق میں وہ بہت دور ہے. نماز کا بھی کبھی غفلت ہو جاتی ہے اسے. یہ سب معلوم تھا ان بڑے اکابر صحابہ کو. تو ان 4 بڑے صحابہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 4 لوگوں نے کہا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے. ان میں بھی جو سخت قسم کے لوگ تھے یعنی جری صحابہ تھے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری، یعنی ابھی انتقال ہو ہی جانے والا اور ہو گیا. اسی اسنا میں، اسی درمیان میں حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا. اب بچے صرف 3 صحابہ. حالانکہ اور دوسرے صحابہ بھی موجود ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس مکہ میں موجود ہے، حضرت نعمان بن بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ میں موجود ہے. یہ صحابہ بھی موجود ہیں اور دوسرے بہت سارے صحابہ موجود ہیں. اب یہ 3 صحابی بچے، حضرت امام حسین، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان تینوں میں بھی خطرہ صرف 2 سے ہی تھا، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بہت شریف قسم کی تھی. اس بعد ہمارے ایسے ہوتا ہے کہ ان کو ایسا کرو تو ایسا کر لیں گے اور ویسا کرو تو ویسا کر لیں گے. تو کچھ آناکانی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی، لیکن اتنی ان کی طرف سے مخالفت نہیں ہوئی. اب یزید نے سارے گورنروں کو یہ کہلا بھیجا کہ اپنے اپنی رعایا کو میری اوپر بیعت، میری بادشاہت پر بیعت کراؤ. اب اس وقت مدینے کا جو گورنر تھا ولید بن عتبہ، اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا. کہا تو بلایا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آ گئے، لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو بڑے جری قسم کے صحابی تھے، وہ نہیں آئے اور راتوں رات مدینہ سے مکہ روانہ ہو گئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ولید نے کہا کہ یزید کی طرف سے وہ حکم ہے کہ آپ اس کے ہاتھ پر بیعت کرو، تو منع کر دیا. کچھ اصرار کیا تو کہا کہ صبح ہونے دو، صبح سب آدمی بیعت کریں گے تو سارے عام لوگوں کے ساتھ میں بھی بیعت کر لوں گا. تو وہاں بیٹھا ہوا تھا مروان بن حکم، اس نے کہا کہ ان سے ابھی رات ہی کے وقت بیعت لے لو، اس لیے کہ صبح ہو جائے گی تو ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے یہاں بہت ہیں، یہ ان کو بیعت کرنے نہیں دیں گے. خیر کیسے بھی کر کے وہ ولید بن عتبہ تھا تو اس نے نرمی اختیار کی اور حضرت امام حسین کو گھر بھیج دیا. وہاں پر محمد بن حنفیہ ایک شخص تھے، ان سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا اور آخری رات ہی کے وقت مکہ روانہ ہو گیا.
اب آپ مکہ میں ہے، عبداللہ بن زبیر بھی مکہ میں ہے، لیکن ہمیں سننا واقعہ امام حسین کا ہے. اب ساری ایک ایک بات اگر عرض کرنے جاؤں تو بہت لمبا وقت لگ جائے گا، اس لیے مختصر ہم ہر چیز کو سنتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں یہاں تشریف فرما ہے. ادھر کوفہ کی جو حالت ہے کہ وہاں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر صحابی رسول ہے یزید کی طرف سے. اب ہم لوگ کیا ہے، یزید کا کیریکٹر کچھ لوز تھا، کچھ کم تھا، لیکن حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا کہ دیکھ حسنین کی اور اہل بیت کی تعظیم کرنا اور اس کے خلاف مت جانا. تو یزید بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن فورس نہیں کر رہا تھا، دبا نہیں رہا تھا، سختی نہیں کر رہا تھا. اب ادھر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہاں مکہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کوفہ والوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے خطوط لکھے کہ یہاں کوفہ میں جو یزید کی طرف سے گورنر ہے نعمان بن بشیر، یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، تم یہاں کوفہ آ جاؤ، آپ ہمارے امام رہیں گے، ہم اس کے سامنے یعنی ابھی جو گورنر ہے نعمان، ان کے پیچھے عید بھی نہیں پڑھیں گے اور جمعہ بھی نہیں پڑھیں گے. آپ کی یہاں ضرورت ہے، ہم سب آپ کے ماننے والے ہیں، آپ یہاں آ جاؤ. تقریباً 1250 خطوط کوفہ والوں نے بھیجے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ کوفہ کو چیک کرو کیسے وہ لوگ صحیح ہے بھی یا نہیں. تو وہاں پہنچے تو دیکھا کہ یہاں تو ماشاءاللہ حضرت امام حسین کے ماننے والے بے شمار لوگ موجود ہیں. تو انہوں نے وہاں سے خط لکھ دیا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئے. یہاں بہت سارے واقعات پیش آئے، لیکن اس کو ہم بعد میں کبھی وقت رہے گا تو انشاءاللہ سنیں گے. اب یہاں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو رہے ہیں، لیکن مکہ میں جو صحابی ہے اور سچے پکے مسلمان ہے وہ روک رہے ہیں کہ آپ مکہ چھوڑ کر ہرگز نہ جائیے. اس لیے کہ کوفہ والوں نے جیسے آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلاف ورزی کی تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا، کہیں آپ کو بھی وہ شہید نہ کر دے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد کر کے تھے، انہوں نے روکا. فرزدق شاعر راستے میں ملا تو پوچھا کہ کوفہ کی کیا حالت ہے، تو کہا کہ ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہے لیکن ان کی تلوار کوفہ یعنی یزید کے ساتھ ہے. اسی طرح مکہ کا جو گورنر تھا، مکہ کے جو گورنر تھے بڑے نیک طبیعت کے تھے، انہوں نے بھی عمرو بن سعد نے بھی ان کو روکا. اسی طرح عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول مکہ میں موجود تھے، انہوں نے بھی روکا، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا تو وہاں سے نکل لیے. مقام حجاز پر جا کر کوفہ میں یہ پیغام پہنچایا کہ میں یہاں پر آ چکا ہوں. اب یہاں پر بات تھوڑی سی سٹاپ کر کے ہم کوفہ کے حالات کو سمجھتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام حجاز پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں سے آپ نے کوفہ والوں کو کہا کہ میں اب آ رہا ہوں. اب کوفہ میں کیا حالات بنے؟ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات اگر یاد رکھیں گے تو آگے والی بات پھر یہیں سے شروع ہوگی. یعنی حضرت امام حسین پہنچے ہیں مقام حجاز، آگے والی بات پھر یہیں سے شروع ہوگی. اس سے پہلے ہم کوفہ کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں. کوفہ امام مسلم بن عقیل گئے تھے اور اس وقت صحابی رسول نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے. اب وہاں ہوا یہ کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت لے رہے تھے، اس میں مسلم بن عقیل کی بھی بیعت لینا چاہیے لیکن انہوں نے منع کر دیا یزید کی طرف سے. اب مسلم بن عقیل نے منع کر دیا اور وہ حضرت نعمان بن بشیر بھی خود صحابی ہے، مسلم بن عقیل بھی صحابی ہے، اس لیے صحابی کی تعظیم میں کچھ کر نہیں رہے تھے. تو بنو امیہ کا ایک وفادار آدمی عبداللہ بن مسلم الحضرمی نے خود یزید کو خط لکھا کہ یہاں تو بہت کمزوری معلوم ہو رہی ہے، نعمان بن بشیر کو یہاں سے ہٹاؤ اور ایک مضبوط آدمی یہاں لاؤ. تو پھر یزید نے بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو کہا کہ تم بصرہ کا اپنے بھائی کو سپرد کرو اور تم جاؤ کوفہ. اب یہ کٹر آدمی عبید اللہ بن زیاد یہ جب
کوفہ پہنچا ہے تو اس نے سب سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کیا. تلاش کرنے کے بعد سب سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی کوشش کی, زخمی کر دیا, اور پھر 9 ذی الحجہ کو آخرکار ان کو شہید کر دیا. اب یہ بھی ایک بڑا واقعہ طویل ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا کیا عبید اللہ بن زیاد کے واقعات ہوئے. اب یہاں حضرت مسلم بن عقیل شہید ہونے سے پہلے مکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر سے خط لکھا کہ میں نے جو پہلا خط لکھا تھا کہ مکہ والے آپ کو چاہ رہے ہیں, اب تھوڑا سا بدلاؤ ہے, یہاں کے حالات بدل گئے, اب آپ واپس کوفہ مت آنا. لیکن وہاں سے تو وہ نکل چکے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب پھر سے وہ حجاز والا واقعے سے ہم آگے سنتے ہیں. جب حجاز میں پہنچے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہلا بھیجا کہ میں یہاں پہنچ گیا ہوں. پھر کچھ آگے گئے تو مقام ثعلبہ پر پہنچے تو وہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا قاصد ان کو ملا اور کہا کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو شہید کر دیا گیا, اور وہاں سے نعمان کو خارج کر کے عبید اللہ بن زیاد جو سخت ترین دشمن ہے اس کو وہاں کا گورنر بنا دیا گیا. اب یہ حالات چل رہے تھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ یہیں سے واپس چلنا چاہیے. لیکن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اور ان کی اولاد نے کہا کہ ہمیں تو ہمارے باپ اور بھائی کا بدلہ ضرور لینا ہے, ہمیں تو آگے ہی چلنا ہے. اب آگے چلے ہیں تو ایک جگہ پر پہنچے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہاں مقام شراف پر پہنچے تو دور سے ایک قافلہ نظر آیا. دیکھا کون سا قافلہ ہے, کون ہے, تو قریب آ کر اس قافلے کے جو سردار تھے حر بن یزید التمیمی, اس نے کہا کہ میں یزید کی طرف سے مقرر ہوں کہ میں تم کو عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے مقرر ہوں, یعنی کوفہ کا گورنر, اس کی طرف سے مقرر ہوں کہ میں عبید اللہ بن زیاد تک تم کو پہنچا دوں. اب یہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچارے مایوس ہو گئے. اب یہاں سے قافلہ چلا ہے, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی جگہ پر پہنچتے ہیں, یعنی وہ اس نے حر بن یزید مقام شراف میں اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستہ بدلنے سے روکا تھا, اور یہ لے گیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام کربلا. یہ دن تھا 2 محرم سن ہجری 61. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچ چکے. اب وہاں عبید اللہ بن زیاد اور اس کے کارکنان نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی بھی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لینی ہی لینی. اب یہ بات یزید کو معلوم نہیں ہے کہ یہاں عبید اللہ بن زیاد اتنی سختی کر رہا ہے, اس لیے کہ یزید تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ میں کچھ نرم تھا اپنے والد کی نصیحت کی وجہ سے, اور اس کو معلوم تھا کہ یہ تو نواسہ رسول ہے, خاندان اہل بیت ہے, ان کے ساتھ کبھی سختی نہیں کی جا سکتی ورنہ آخرت خراب ہو جائے گی. لیکن یہ سب باتیں عبید اللہ بن زیاد کو کوئی بھی فرق پڑنے والا نہیں تھا, تو اس نے پھر سختی کی. عمر بن سعد جس کو ابن سعد کے نام سے یاد کرتے, اس کو بھیجا کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو اس نے کچھ مشورہ کیا حضرت امام حسین کے ساتھ, اس کو بھی معلوم تھا کہ میری آخرت بھی کہیں خراب نہ ہو جائے. تو سعد نے مشورہ کیا, یہاں بہت سارے واقعات چھوڑ رہے ہم. تو سعد کے مشورے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سعد نے ایک قاصد بھیجا اپنی طرف سے, قرہ بن عمرو الحنظلی کو بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو کہ یہاں کیوں آئے. تو قرہ وہاں گیا تو امام صاحب نے کہا کہ میں خود یہاں نہیں آیا, بلکہ مجھے تو بہت سارے خطوط دے کر بلایا گیا, از خود میں نہیں آیا. اگر میرا آنا تمہیں ناپسند ہے تو واپس بھیج دو. تو حضرت وہ ابن سعد نے یہ بات عبید اللہ بن زیاد کو پہنچائی کہ حضرت واپس جانا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا, اس نے 2 بات کی. ایک بات تو یہ کی کہ یزید پر بیعت کیے بغیر ان کو جانے نہ دیا جائے, اور نمبر 2 اس وقت ان کا پانی بھی بند کر دیا جائے. پورا اہل بیت ہے
اور آپ کے لشکر میں 72 آدمی موجود ہیں. یہاں ابن سعد جو لشکر لے کر آیا اس میں 4000 موجود ہے. اب یہ وہاں پر پانی بھی بند ہو گیا. کچھ وقت پانی کی ضرورت پڑی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ جنگ کر کے پانی لائے. دریا فرات کے قریب تھے وہ. اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح ہوتی رہی, بات چیت ہوتی رہی. انہیں سعد کی بھی یعنی ہمت نہیں ہو رہی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 چیزیں رکھی. ایک چیز تو یہ رکھی کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہیں واپس کر دیا جائے, نمبر 1. نمبر 2, مجھے کوئی سرحدی علاقہ دیا جائے کہ اگر لڑنا, اس لیے کہ یہاں بستی میں میرے لیے لڑنا مشکل ہے. اور تیسری بات یہ رکھی کہ مجھے خود یزید تک پہنچا دیا جائے. اب یہ بات تینوں نے, ابن سعد نے یہ تینوں باتیں عبید اللہ بن زیاد کو پہنچائی. تو عبید اللہ بن زیاد کو بھی کچھ ایسا سمجھ میں آیا کہ چلو معاملہ کچھ نرم کرنا چاہیے. لیکن اس کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا شمر ابن جلجوشم, کٹر منافقین اور شیعہ آدمی. اس نے کہا کہ نہیں, امام حسین کو ابھی ہی بیعت کروا لو. یہاں سے وہ چلے گئے تو پھر کبھی بیعت نہیں کریں گے. اس پر پھر شمر خود دستہ لے کر ابن سعد کے پاس پہنچا اور ان دونوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پھر جنگ آرائی شروع کی. یہ 10ویں محرم جمعہ کا دن, جیسے آج جمعہ کا دن ہے اس دن بھی جمعہ ہی کا دن تھا سن ہجری 61. تو 10ویں محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھے. رات کو خواب کیا ہے اور کیا دعا کی, اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا بشارت کی, وہ انشاءاللہ کبھی اور مرتبہ سنیں گے. تو صبح اٹھے تو یہ آیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک پر تھی, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ, کہ کافر لوگ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ یہ جو مہلت ان کو مل رہی ہے وہ ان کے لیے بھلائی کی ہو. أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا, بلکہ ہم مہلت اس وجہ سے دیتے ہیں تاکہ وہ اور گناہ کریں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ, اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. یہ آیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے وقت پڑھ رہے, صف بندی کی اور پھر جنگ شروع ہوئی. جیسے جنگ شروع ہوئی ہے تو بہت سارے صحابہ یہاں یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی اہل بیت کے لوگ بہت سارے یہاں شہید ہوئے. وہاں عبید اللہ بن زیاد کے بھی کئی لوگ شہید ہوئے. یہاں تو 72 ہی لوگ تھے. پھر اخیرکار ظہر کا وقت آیا تو ظہر کی نماز صلاۃ الخوف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی. اس کے بعد ظہر اور عصر کے درمیان ایک سخت جنگ چھڑی, اور اسی جنگ میں اب جنگ تو ہو رہی تھی, حضرت امام حسین قافلے کو گرا رہے تھے, لیکن اب تھے کتنے آدمی, ادھر 4000 کا لشکر ہے اور ادھر صرف 72 لوگ ہیں. تو کئی بچوں کو بھی شہید کر دیا. اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے, آپ کے اوپر وار کرنے کے لیے اور آپ اپنی آخرت خراب کرنے کے لیے آگے کون بڑھے؟ لڑ تو رہے تھے ہر ایک, لیکن جیسے ہی حضرت امام حسین سامنے آ جائے الگ ہو جاتے تھے. وار کرتے تھے لیکن گردن کے اوپر تلوار چلانا کسی کی ہمت نہیں. پھر ایک بدبخت شخص کھڑا ہوا, شمر ابن جلجوشن نے آواز لگائی. تو اس کے آواز لگانے پر سینان بن انس, ایک امت کا بدبخت ترین شخص کھڑا ہوا اور اس نے پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا, جس کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے. یہ ایسا شخص ہے کہ کچھ ہی مدت میں پھر وہ اندھا ہو گیا, پاگل ہو گیا, اس لیے کہ اس نے نواسۂ رسول کے اوپر تلوار چلائی. تو یہ وہ وقت تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. حق کے سامنے جھکے نہیں, بلکہ اپنے بدن سے اپنی گردن کو جدا کر دیا. اب یہاں سے پھر وہ داستان چلتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کو کہاں دفن کیا گیا, پھر سر کو کہاں دفن کیا گیا, پھر عبید اللہ بن زیاد نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا, اور پھر جب یہ بات یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچتی ہے, یعنی یزید کو پہنچتی ہے,
تو یزید ایک دم سے ہکا بکا رہ گیا کہ میرے خلافت کے عہد میں، میری بادشاہت میں نواسۂ رسول کو قتل کر دیا گیا۔ وہ بڑا غمگین ہوا، اور اس کی بیوی نے تو شور مچایا کہ جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نواسۂ رسول کو ختم کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں چھوڑے۔ حضرت امیر معاویہ کی نصیحت تھی نا کہ اہل بیت کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اب یہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عورتیں ہیں اور کچھ بچے ہیں، یہ جب یزید کے سامنے لائے گئے، عبید اللہ بن زیاد نے تو بہت اچھا معاملہ نہیں کیا، لیکن جب یزید کے پاس لائے گئے تو پھر یزید نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میرے خلافت کے عہد میں میرے گورنر نے آپ کے ساتھ ایسا ظلم کیا، میں آپ کی معافی مانگتا ہوں۔ اور پھر یزید جب تک ولی عہد رہا، خلافت کے اوپر رہا، اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں کا بڑا خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو یہاں رہنا ہو تو یہاں رہو، مکہ جانا ہو تو مکہ چلے جاؤ، مدینہ جانا ہو تو مدینہ چلے جاؤ۔ انہوں نے مشورہ کر کے مدینہ اختیار کیا، تو خود یزید نے سواری کی اور پورے خاندان کو ایک فوج کے ساتھ، یعنی ان کی حفاظت کے ساتھ مدینہ المنورہ پہنچا دیا۔ تو یزید کی کچھ گڑبڑ رہی ضرور، لیکن وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اندر شریک نہیں تھا۔ ہم یاد رکھیں دو نام الگ الگ ہیں۔ ایک یزید ہے جو شریک نہیں تھا، حضرت امیر معاویہ کا لڑکا، اور عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا گورنر بنا، اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا، شمر ابن ذوالجوشن کے کہنے کے اوپر۔ تو یہ پورا واقعہ ہے۔ آج کے دن کی فضیلت بھی زیادہ ہے، روزہ رکھنا چاہیے آج کے دن۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ اتنا غمناک واقعہ ہوا، اب چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 3 ہی دن غم کی اجازت دی تھی، اس لیے غم کا مظاہرہ تو اس وقت کے لوگوں نے کیا ہوگا۔ اب ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم غم کا مظاہرہ کریں۔ غم تو دل کے غم کو کون روک سکتا ہے، وہ تو بہرحال رہے گا ہی رہے گا، لیکن اس کا اظہار کرنا، شور شرابہ کرنا اور اس کا اظہار کرنا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اب ان کے لیے آج کیا کریں گے؟ تو ہم جو ہے نفل نماز پڑھ کے یا قرآن کی تلاوت کر کے، تسبیحات پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، تسبیح فاطمی جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، یہ سب ذکر و اذکار کر کے ان کو ثواب پہنچانا، جس سے ان کا دل خوش ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شہادت حسین سے ہمیں جو کچھ سبق ملتا ہے کہ آدمی کو حق کے اوپر رہنا چاہیے، حق کے خلاف نہیں جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حق کے اوپر کھڑے رہنے کی مدد فرمائے اور ہم تمام کو استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جس کی سنت باقی وہ سنت